बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अदालतों और अदालती सिस्टम पर बड़ी तनकीद होती थी कि पाकिस्तान में अदालतें फ़ैसले बड़ी ताख़ीर से करती हैं। दादे के दौर में दर्ज किया हुआ मुकदमा उसका फ़ैसला पोते की ज़िंदगी में होता है। ये सारे धोने हमारी अदलिया ने धो दिए हैं। हमारी अदलिया ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में फ़ैसले फौरी तौर पर भी हो सकते हैं, बरक रफ्तारी से भी हो सकते हैं, हथेली पर सरसों जमाने के तरीके पर भी हो सकते हैं। ऐसा फ़ैसला शहबाज शरीफ की हमायत में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुबह इस केस की समाअत होती है और शाम तक समाअत मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाता है। हुकूमत ज़ोर लगाती रह जाती है कि हम रिकॉर्ड पेश करेंगे, चंद दिन दे दिए जाएं, लेकिन अदालत फ़ैसला करने पर तुली हुई थी। फ़ैसला करके दिखा दिया। एक ही रोज़ में समाअत मुकम्मल की। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत मुंह देखती रह गई। अदालती निज़ाम का बोलबाला हो गया। अब शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने पर तनकीद की जा रही है। हुकूमत की तरफ से इस फ़ैसले की सख्त मुखालफत की गई। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने पर फवाद चौधरी कहते हैं कि ये कानून का मजाक उड़ाया गया है, और साथ ये भी कहा कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। कानूनी चाराजोई ये क्या करेंगे? हुकूमत क्या कर सकती है? सिर्फ इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकती है। इंट्रा कोर्ट अपील कब की जाएगी? उस वक्त की जाएगी जब शहबाज शरीफ साहब उड़ान भर के पाकिस्तान से बाहर जा चुके होंगे। अदलिया की तरफ से ऐसे तेज़ रफ्तारी से फ़ैसले सिर्फ शरीफ ख़ानदान के हक़ में ही हुए हैं। हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई, शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई, मरीम नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी गई। मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से तो अदालत ने यह भी कह दिया कि मरीम को गिरफ़्तार करना हो तो नैब 10 दिन पहले मरीम को आगाह करे कि जनाबे मोहतरमा मरीम साहिबा, हम आज के 10 दिन बाद आपको गिरफ़्तार करने के लिए आएंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान की अदलिया में जिस तरीके से फ़ैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का जिस तरीके से कबाड़ा हो रहा है, दिवालिया निकल रहा है, पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है कि जज क्या कर रहे हैं, किस तरह से फ़ैसले दे रहे हैं। तो बहरहाल फ़ैसले देने की वजूहात जो भी हों पूरी दुनिया के सामने हैं। हमारे यहाँ इंसाफ बिकता हुआ नज़र आ रहा है, जज झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। कासम खान साहब की इस अदालत में ये सादत शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त देने की सादत बाकर नजफ़ी के हिस्से में आई है। बड़े दलेर जज माने जाते थे, बड़े जुर्रतमंद जज माने जाते थे। ऐसा ही जुर्रत का इजहार उन्होंने शहबाज शरीफ के इस फ़ैसले में भी किया है। तो बहरहाल देखते हैं कि आइंदा क्या होगा। आइंदा यही होगा जो कुछ अब हो रहा है। और ये जज कहाँ से आते हैं, कैसे फ़ैसले होते हैं, ऐसे ही फ़ैसले होंगे। ये जज वो हैं जो कभी वकील रहे थे, 2, 4, 5 साल जज रहने के बाद चीफ़ जस्टिस बन गए। उनमें से कासम खान साहब ख़ुद कहते हैं कि वो 10 साल से 11 साल से वो जज हैं, वो कभी नहीं झुके, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो एक बंदा 10 साल जज रहने के बाद चीफ़ जस्टिस बन जाता है, तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे यहाँ जजों की तैनाती का क्या मायार है। और फिर हमारे यहाँ वकला किस किस्म के हैं, उस हवाले से 1-2 बातें आपके साथ की जा सकती हैं कि वकला वो हैं जो जजों पर हमले करते हैं, अदालतों पर हमले करते हैं, जो क्लाइंट्स पर हमले करते हैं, पुलिस को कुटमार करते हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कई वकला ने धावा बोल दिया। जज अतर मिनल्ला को, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला को कत्ल करने की कोशिश की गई, हल्ला गुला किया गया, जलाओ घराव किया गया। अतर मिनल्ला की अदालत में ये केस है। वो कहते हैं कि एक रोज़ आईनी अदालत बंद रही, वो इस मामले पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए और माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 23 वकला के लाइसेंस मनसूख किए हैं, मुअत्तल किए हैं। वहाँ के बाहर के अहदेदार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। गरेबान से पकड़ के माफ़ी मांगने की मिसाल इससे बेहतर नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि माफ़ कर दिया जाए, आइंदा एहतियात की जाएगी। और फिर आपने देखा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में चंद माह कबल किस तरीके से धावा बोला, यरगार की यूरश की गई, हस्पताल के मरीज़ों पर हमले किए गए,
عملے کو نقصان پہنچایا گیا، ان پر حملے کیے گئے، یلغار کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا، کئی مریضوں کے آکسیجن ماسک کھینچ لیے گئے جس سے کئی مریض جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے، لیکن وہ ختم ہو گئے کیونکہ وہ انہی عدالتوں میں جانے تھے جہاں پہ ان کے ساتھی جج بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی وکیل تھے، اور جن وکلاء کی ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان میں انہی میں سے جج لیے جائیں گے، وہ جج آئیں گے تو کیسا انصاف ہوگا؟ ایسا انصاف ہوگا جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے، شکلیں دیکھ کے انصاف کیا جا رہا ہے، پیسے دیکھ کے انصاف کیا جا رہا ہے، عدالتیں بک رہی ہیں، جج جھک رہے ہیں، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار فول پروف بنا دیں، ایسے جج آئیں جو ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، جن کی تربیت میں سارا کچھ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لا گریجویٹ کریں CSS کے ذریعے وہ سیشن جج بنے، سیشن جج کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے، انہی میں سے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بنے، انہی میں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تب ہمارا سسٹم، عدالتی سسٹم جا کے درست ہو سکتا ہے۔ ورنہ وہی ہوگا جیسا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ شرک کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں ہماری عدالتوں نے، ہمارے قانون نے، ہمارے ججوں نے معاشرے کو انصاف کا معاشرہ نہیں رہنے دیا، ظلم کا معاشرہ بنا دیا ہے۔ شکلیں دیکھ کر انصاف ہوتا ہے، مافیا کو دیکھ کر ریلیف دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ججوں کو خرید لے، انصاف کو خرید لے، قانون کو خرید لے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ آج کل مروجہ طریقہ کار کیا ہے؟ ججوں کی تعیناتی کا، اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ڈاکٹر شاہ نواز تارڑ، لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، سینئر صحافی ہیں، نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی ڈاکٹر شاہ نواز تارڑ صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری رائے ناظرین اور سامعین تک پہنچے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ججز کے ہائی کورٹ کے لیے ججز کے تقرر کا تعلق ہے تو اس میں وکلاء سے بھی نام لیے جاتے ہیں، سینئر ترین جو وکلاء ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بھی ہائی کورٹ میں لایا جاتا ہے۔ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، جو موجودہ ہائی کورٹ کے جج کا تقرر ہوا ہے ان میں کوئی لا افسر بھی ہیں، سینئر وکلاء بھی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نام ریکمینڈ کر کے سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھیجتا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور متعلقہ ہائی کورٹ کا جج بھی کمیشن میں شامل ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے منظوری کے بعد نام پارلیمانی کمیشن کو بھیجے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ پارلیمانی کمیشن منظوری کے بعد پھر وہ واپس نام چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان پھر وہ نام منظوری کے بعد جو اگلے سارے مراحل وہ جسٹ فارمیلٹی ہوتے ہیں، اور آئین کے مطابق ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم پھر وہ صدر کے پاس بھیجتا ہے اور صدر نوٹیفائی کرتا ہے سارے جو تقرر ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اب دو سوال کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 13 ججوں کا تقرر کیا گیا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ان میں سے آپ ذاتی طور پر بھی کسی کو جانتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی نئی چیز بھی ہوئی ہے ان کی تقرری کے لیے جو پہلے طریقہ کار نہیں تھا؟ اس میں ملک صاحب سارے معاملات تو آئین کے مطابق ہی ہوئے ہیں، لیکن ایک اس بار جو نئی چیز آئی ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ججز انٹرویو کے لیے پیش ہوئے ہیں یہ ججز صاحبان۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ پارلیمانی کمیشن کے پاس نام جاتے تھے تو وہ ریکمینڈ کر دیتے تھے، کیونکہ وہ پابند ہوتا ہے پارلیمانی کمیشن ریکمینڈ کرنے کا، جو سپریم جوڈیشل کمیشن نے نام بھیجے ہوتے ہیں ان کو۔ لیکن اس بار 2 مراحل میں ان کے انٹرویو ہوئے ہیں اور باقاعدہ ججز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، جو بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ججز صاحبان، اور وہاں پارلیمانی کمیٹی میں تو ظاہر سارے لا گریجویٹ تو نہیں ہوں گے نا، جی، اور نہ سارے وہ کوئی PhD ڈگری رکھنے والے ہوں گے، نہ کوئی اعلیٰ کوالیفیکیشن رکھنے والے ہوں گے۔ وہ تو ظاہر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، MNA MP منتخب سینیٹر بن کے آ گئے، وہ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ ہاں اگر اس میں اور بھی ہوتا ہے کہ
پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے, پنجاب بار کونسل کے بھی نمائندے شامل ہوتے ہیں, لیکن کمیٹی کے سامنے پیش ہونا یہ اس بار ایک نیا جو طریقہ کار ہے, اس میں ایک اضافی صورتحال سامنے آئی ہے. کمیٹی کے یہ جج جو تعینات ہیں ان میں سے آپ ذاتی طور پہ بھی کسی کو جانتے ہیں؟ ان میں 2-3 لا افسر بھی رہے ہیں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, اور ایک بڑی معروف سیاسی شخصیت ہے عابد حسین چٹھا صاحب جو جج بنے ہیں ہائی کورٹ کے. تو یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ سے, اور ریسنٹلی انہوں نے 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑا تھا ایم پی اے کا شیخو پورہ کے ایک حلقہ سے. جی ٹھیک. ان کی شہرت کیسی ہے؟ یہ بہت شریف ہیں اور ایک بڑی معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے دادا قائد اعظم کے ساتھی رہے ہیں چودھری محمد حسین چٹھا, اور ان کے والد صاحب بڑے معروف پارلیمنٹیرین ہیں, منسٹر رہے ہیں حاجی نعیم حسین چٹھا نواز شریف کے دور میں کئی بار. بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ یہ لوگ ہماری تمنا ہماری امیدوں پر پورا اتریں, اور آپ کے جو دوست ہیں جو جاننے والے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق فیصلے کریں. بہت بہت شکریہ شاہنواز تارڑ صاحب. بہت شکریہ جی ملک صاحب. السلام.